بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس بیٹا۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پہلے 3 اشعار کی لغت کی تھی، یعنی اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کا مفہوم اور تشریح کی تھی۔ اب باری ہے چوتھے شعر کی، اور چوتھا شعر ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا یعنی اچھا لگنا، پسند آنا، یا مراد یہاں خلت سلطانی، اچھا خلت کہتے ہیں لباس کو، سلطانی سلطانوں والا، بادشاہوں جیسا، لباس فاخرہ، قیمتی لباس، شاہی لباس۔ کملی چادر، کمبل، درویشانہ لباس یعنی پھٹا پرانا سادہ سا لباس۔ مگن محو، کھویا ہوا، گم، ڈوبا ہوا۔ گدا یعنی فقیر، درویش۔ یہاں گدا کا مطلب بھکاری نہیں بلکہ درویش اور فقیر کے ہیں۔ اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی مگن، مطمئن اور خوش ہے، اور اس کے نزدیک شاہی لباس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ دراصل اس میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں الطاف حسین حالی کہ جس شخص کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے اور وہ دیگر کسی قوت اور طاقت کا محتاج نہیں رہتا، اسے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی اس کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رعنائیاں اور یہاں کی سہولیات، ان میں اسے کوئی کشش نظر نہیں آتی، انہیں وہی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یعنی جب کوئی شخص اپنا مقام پہچان لیتا ہے، اپنی بندگی کا مقام پہچان لیتا ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے مقام کو پہچان اسے عطا ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا بلند و برتر ہے، اور کائنات کا جو ہے وہ نہ صرف اس کائنات کا بلکہ وہ رب العالمین ہے جو سارے جہاں کی حفاظت اور پرورش کرتا ہے۔ پھر اس قسم کے شخص کو دنیا کی سہولتوں، آسائشوں، رنگینیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسے اس بات کی نہیں پرواہ ہوتی کہ وہ کیسا کھا رہا ہے، کیسا پی رہا ہے، روکھی سوکھی ہے، موٹا جھوٹا پہنا ہوا ہے، شاہی لباس ہے، اسے اس چیز کا جو ہے بالکل بھی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے خوب کہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو وہاں اللہ کی محبت میں ڈوب کر انسان جو ہے وہ اپنی چاہت کو، اپنی خوشی کو اللہ کی چاہت کے اندر سمو دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا ہے نا کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو جب تو اپنی چاہت کو میری چاہت میں ملا دے گا تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو جب جو درویش ہوتے ہیں وہ اللہ کی چاہ کو اپنی چاہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے جب وہ اس کو بنا لیتے ہیں تو پھر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے ارد گرد کے حالات کیسے ہیں، کہ ان کے نظروں میں جو ہے بادشاہت بھی جو ہے جس کی بظاہر لوگوں میں بڑی کشش نظر آتی ہے، ان کو اس میں بھی کوئی کشش نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کو دلی اطمینان اور حقیقی سکون کی نعمت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قناعت، صبر و شکر جیسی دولت سے نواز دیتا ہے، اور جب عام لوگ راتوں کو میٹھی نیند سوتے ہیں تو وہ حرص و ہوس اور لالچ سے کنارہ کش ہو کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو پھر بقول شاعر کیا کہا ہے کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے یہ درویش دنیا میں ملنے والی ہر آزمائش کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، اور اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، اور یہی نیکی انہیں دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی جو ہے اس سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو درویش کو، اللہ کے گدا کو، اللہ کے
قریبی بندوں کو دنیاوی مال و دولت، شان و شوکت، حرص و ہوس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی ساری کی ساری جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی جو ہے اللہ کی رضا میں وہ جو ہے انہیں لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اور حقیقتاً یہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس سے اللہ تعالیٰ انہیں دل کا غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شے یعنی چیز، محیط چھایا ہوا، احاطے میں لیا ہوا، رنج دکھ درد، مصیبت تکلیف، پریشانی گلہ شکوہ شکایت۔ یعنی الطاف حسین حالی جو کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں وہ یہ ہے، اب یہاں مخاطب اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو لوگ دکھ اور درد میں آپ کا شکوہ اور شکایت کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہی اس جہاں کے حقیقی خالق و مالک ہیں۔ دراصل یہاں انسان کی جو فطری کمزوری ہے، اس تشریح طلب شعر میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ انسان کی فطری کمزوری یہ ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، تو جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایسے انسان سے بعض اوقات افعال سرزد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی مسائل آتے ہیں، جو کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ دنیا کے مسائل سے گھبرا کر آہ و فغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکر گزاری کی جو ہے وہ ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ مگر وہ ساتھ میں ہی الطاف حسین حالی اس بات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ان سے جو بنیادی فطری کمزوریوں کی وجہ سے، ان بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو انہیں کمزور بنا دیتی ہیں، اس میں وہ دکھ اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق دیتا ہے اور پھر اس انسان کو اس کے بے شمار احسانات جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، انہیں اس کا احساس ہونے لگتا ہے، اور دل کی گہرائیوں میں اللہ کے وجود کا اقرار تو پہلے سے موجود ہوتا ہے نا، مگر وہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت اور نافرمانی اور ناشکری کرنے لگتے ہیں، مگر دل میں وہ یہ بالکل جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عظیم و برتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اس جہان کا مالک حقیقی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کی گرفت اور دائرہ اختیار سے باہر نہیں، وہ یہ دل سے جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس توفیق سے وہ دوبارہ سے اس کا اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو نافرمانی کرتے ہیں، جو شکوے کرتے ہیں، مگر پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کہ تیرا بندہ جو کرتا ہے اس کو دل میں موجود ہوتی ہے تیری حقانیت، تیری جو ہے عظمت، اس کا احساس دل میں موجود ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر انہی دو اشعار کی مفہوم اور تشریح پر مبنی تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔